جو مڈل کلاس ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے پہلے ہی، یہ اس کو جیتے جی مارنے کی ایک سازش ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا میں اس وقت تیل کی قیمت کم ترین سطح کے اوپر ہے، ہم لوگ جب تیل 110-12 ڈالر کے اوپر تھا، پاکستان میں اس کی جو پیٹرول تھا وہ 145 روپے لیٹر مل رہا تھا۔ آج جب انٹرنیشنلی جو تیل ہے وہ 70 ڈالر تک جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑا اور ہوش ربا اضافہ، یعنی تقریباً دگنا اضافہ جو ہے وہ تیل کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں تو شاید دگنے سے بھی اب زیادہ اضافہ ہو چکا ہے پچھلے 10-11 مہینوں میں۔ اور ساری حکومت ان معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا ایک بہانہ بنائے ہوئے ہے۔ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو شریف اور زرداری اور ان فیملیز نے جس طریقے سے جھاڑو پھیرا ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، تیل کی قیمتوں کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، احتساب کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، اور پاکستان کے سیکیورٹی مسائل کے اوپر ڈسکشن نہ ہو۔ لہٰذا یہ تمام اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر قوم کو توجہ لکھوائیں اور ان تمام موضوعات جو ہیں وہ ڈسکشن سے باہر رہیں۔ لیکن ان موضوعات کے وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے پاکستان بحیثیت ریاست کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اندر کی ڈویژنز میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت، سیاست اور اب آئین بھی خطرے میں ہے۔ سب سے پہلے انسانی حقوق آئین میں معطل ہوئے، لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسن بنایا گیا، پھر ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے سیاسی حقوق معطل ہوئے، اور اب ہم لگ رہا ہے کہ اب اگر جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے حکومت کے تمام ادارے الیکشن نہ کرانے کے بہانے تراش رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا آئین ہی پاکستان میں معطل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں ان کو بالکل ردی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے احکامات دل ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، دل ہوتا ہے تو عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ایک میجسٹریٹ کا حکم کی امپلیمنٹیشن کے لیے پورا لاہور، پورا پاکستان جیم ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کو ہیلی کاپٹر اور جہاز ایسے دیے جاتے ہیں جیسے وہ ٹیکسی ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ڈی آئی جی اسلام آباد ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ تھے کہ اب خود ہی گیس کا شیل چلا کے اور خود ہی گر گئے اس میں بے ہوش ہو گئے۔ یہ اس حکومت کے رویے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہوا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اہم مقدمات تھے جو تحریک انصاف نے دائر کیے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ریلیف آپریشن کو روک کے کل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق صاحب نے دیا تھا، لاہور کے شہریوں کو دیا تھا، یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں تھا، یہ لاہور کے شہریوں کے لیے تھا، پاکستان کے لیے ریلیف تھا، اس کو انہوں نے اس میں توسیع کر دی ہے، اور ہدایت یہ کی ہے انتظامیہ کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور معاملات کے اوپر گفتگو کر کے آگے چلیں۔ ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اور ہمیں جو لاہور کا جلسہ ہے اس کے اوپر، ریلیز کے اوپر اور جو معاملات ہیں، ہم معاملات بگاڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح عمران خان نے کہا، ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک امن رہے اور ہم الیکشن کی طرف جا سکیں، لہٰذا امن امان خراب کرنا وہ آخری چیز ہوگی جو تحریک انصاف چاہے گی۔ ہم چاہیں گے امن امان ہو اور لوگ آئیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے، لہٰذا ہم نے یہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور جو بھی ریزنیبل بات ہوگی۔ ہمارا عمران خان کی جو معاملہ ہے، آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ عمران خان جب اسلام آباد گئے 4 عدالتوں میں پیش ہوئے ایک دن میں، 5ویں عدالت میں بھی پیش ہونے میں کیا پرابلم تھی، وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ تھا، اسپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان کے اوپر F8 میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس عدالت سے درخواست کی کہ یا تو جوڈیشل کمپلیکس میں آ کے آپ حاضری لے لیں، دوسری صورت میں آپ ہمیں ویڈیو لنک سے حاضری کرنے دیں۔ یہ
اور یہ جو وہاں پہ وہ صرف حاضری کے لیے وارنٹ ہے، وہاں پہ کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو ہمیں جانے میں کیا پرابلم ہے وہاں پہ؟ معاملہ صرف یہ ہے، اسپیسیفک انفارمیشن تھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی، اور اگر عمران خان کو اصل مقصد اس حکومت کا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ناکام ہوا ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے، کیونکہ یہ انتہائی احمق لوگوں کے اوپر حکومت ہے جس کو نہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ ریاستی مفادات کی کوئی پرواہ ہے، یہ صرف کرسی سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو مقدمہ تھا آج جو ڈویژن بینچ میں، وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو عمران خان کے ایک میجسٹریٹ کا وارنٹ جو ہے اس کے لیے پوری ریاست اور ریاستی وسائل جو ہے وہ مختص کر دیے گئے ہیں، دوسری طرف عمران خان کے برخلاف جو نواز شریف صاحب یہاں سے فرار ہوئے، عدالت کو فراڈ کر کے فرار ہوئے، 50 روپے کا بانڈ دے کے شہباز شریف نے ان کو فرار کروا دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف کی فرار میں شہباز شریف پوری طرح ملوث ہے۔ آپ نے یعنی اس عدالت نے $25 ملین کا جو وہاں پہ شورٹی بانڈ تھا اس کو 50 روپے کے بانڈ سے تبدیل کر دیا، کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس میں پارٹی بنائیں، مجھے اس میں پارٹی بنائیں تاکہ میں وہ حقائق سامنے لا سکوں کہ نواز شریف فرار کیسے ہوئے تھے، کس کس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ اور آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اب مریم نواز جن کے اوپر سب سے زیادہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں، انہوں نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی مدد کی تھی۔ نواز شریف باہر جب گیا تھا، میں وہ واحد اس وقت منسٹر تھا جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور میں نے عمران خان صاحب کو اور کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی کہ اگر نواز شریف اس طرح سے باہر چلا گیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پھر لوگوں کو استعمال کرے گی جیسے الطاف حسین کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو یہ نہ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں۔ لیکن اس وقت میری بات ظاہر ہے کیبنٹ میں نہیں سنی گئی، اور اس کی وجوہات تھیں، فونے شونے جو ہیں اس وقت ظاہر ہے سب کو آئی تھی، مجھے بھی آئی تھی، میں نے ذرا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی۔ لیکن بہرحال نواز شریف باہر چلے گئے۔ اب عدالت کہتی ہے ہم اس میں لازمی پارٹی نہیں ہیں۔ بھائی 22 کروڑ لوگ اس میں لازمی پارٹی ہیں، نیسیسری پارٹی جس کو کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کا پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے وہ نواز شریف کے کیس سے وابستہ ہے۔ میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر عدالتیں منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا لینیٹ ویو رکھیں کہ اربوں روپیہ پاکستان میں کرپشن کا لیں اور پھر باہر ٹرانسفر کر دیں اور عدالتوں کو کوئی پرواہ نہ ہو، یہ پاکستان کے کبھی لوگ جو ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے، یہ تیل کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی، یہ بجلی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی، یہ سکول ہم کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیے یہ سارے فراڈیے کیا کرتے ہیں، جن کو اس وقت جنہوں نے اپنا نام، سارے فراڈیوں نے مل کر اپنا نام PDM رکھ لیا ہے، یہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں، پیسے باہر وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پیسے ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید لیے جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہیں، ان کی شکلوں سے یا جب وہ بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بل گیٹس ہیں؟ وہ دونوں جو ہیں، یہ جو دونوں بھائی ہیں، ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کدو رکھ دیں تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے اس سے۔ کبھی کو عقل کی حسین نواز کے آپ نے انٹرویو سنے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ حسن نواز کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ اور مریم نواز جو ہر جلسے میں کھڑی ہو کے تقریریں کر رہی ہے، یعنی اس عورت کو جس نے زندگی میں شاید کبھی 8ویں کا امتحان بھی خود پاس نہیں کیا، کسی کو بٹھا کے پاس کروایا، وہ عورت جو ہے اس وقت بلینر ہے۔ کیسے بلینر ہے؟ جب وہ باہر جاتی ہے اس کے آپ ذرا دیکھیں جس طرح سے وہ جلسوں میں جاتی ہیں، جس طرح سے وہ گاڑیاں ان کی، نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا لندن میں بینٹلے کار کم از کم اس وقت 33 کروڑ روپے کی کار ہے،
اور وہ لندن کی بانڈ سٹریٹ کے اوپر شاپنگ فرما رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ شریف فیملی جو تھی یا یہ جو مریم ہے یا حسن ہے حسین ہے یہ کیسے بلینر ہو گئے؟ یہ تو مذاق ہے اس ملک میں کہ آپ پیسے یہاں سے لیں کمائیں اور باہر چلے جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور صرف بادشاہی کے لیے پاکستان تشریف لے کے آئیں. دیکھیے یہ اگر عدالتیں اتنا لینیٹ، پھر وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیب کو اپیل کرنی چاہیے تھی یا فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کرنی چاہیے. وہ بھائی نیب کہاں سے اپیل کرے گا؟ نیب کا تو وہ جو بیچارہ چیئرمین تھا اس نے صرف نوٹس ایشو کرنے سے انکار کیا تھا خان صاحب کو اور ہمیں، اور اس کو آپ نے گھر بھیج دیا. ڈی جی ایف آئی اے طاہر کو آپ نے کہا جعلی کیس ان پہ بنائیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے آپ اپنے منشی لگا دیے ہیں وہاں پہ. ایف آئی اے کا ڈی جی آپ دیکھیے گریڈ 22 کا افسر ہے، اور مریم نواز نے ٹویٹ کے اوپر کہا ذیشان یہ فواد کے خلاف کارروائی کرو، صبح اٹھتے میرے خلاف نوٹس آ گیا. آپ اندازہ لگائیں یہ ملک کو یہ لوگ کدھر لے گئے؟ یہ ایک سسیلین مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت قابض ہے، اور اس سے جان چھڑانا بڑا اہم ہوگا، ادروائز پاکستان کا مستقبل ہی خطرے میں ہے ان لوگوں کے ساتھ. اسلام آباد کا اگر فیصلہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو کیا عمران خان صاحب گرفتاری دے دیں گے؟ اگر آپ نے جو ہے آپ اس کے باہمی مشاورت کیا نہیں پاتی نہیں ابھی تو آپ ایسے تکوں پہ مار رہے ہیں نا، ابھی ہونے تو یہ بتائیے گا کہ جو آئی جی کے ساتھ ملنا ہے یا ایڈیشنل سیکرٹری کے ساتھ ملنا ہے وہ کیا پوائنٹس ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہے وارنٹ کی اور 144 ہے سیکشن اور سیکیورٹی پلان ہے اور دیگر کون سی آپشنز ہیں؟ نہیں اس میں جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں نا، سب سے پہلے تو جج صاحب نے کہا ہے کہ جی جو آپ کا انتخابی جلسوں کا اور ریلیز کا شیڈیول ہے نا وہ آپ انتظامیہ سے طے کریں. نمبر 2 اسلام آباد کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے وہاں پہ آپ نے کیسے اس کو عمل درآمد کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آپس میں بات کر کے طے کریں. ایکسیسو فورس جو استعمال ہوئی ہے جج صاحب نے کہا ہے 2 دن میں ہماری بہت جگ ہنسائی ہوئی ہے، یہ نہ کریں. اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے عمران خان کی وہ بالکل ہونی چاہیے، اور آئی جی صاحب کو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بک دیں اور اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں جن لوگوں نے معاونت کی ہے، میں وہ نام جو ہے کمرہ عدالت نے ہم نے کہا کہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ میڈیا کے سامنے رکھ دیں وہ کون سے لوگ تھے؟ نہیں پہلے 110 میں اپلیکیشن بنا دینا، یہ تو پوری لمبی کہانی ہے، میڈیا کے سامنے فوراً تو نہیں رکھی جا سکتی نا، یہ تو ابھی پورا آپ کو اس میں انوالو کریں گے. 410/23 دو دن پورا ڈرامہ چلتا رہا، بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ جیسے مقصد گرفتاری نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. گرفتاری تو پہلے دن کر سکتے تھے. تو آپ کے خیال میں خود اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا وجہ تھی 2 دن اس طرح کی طاقت کا استعمال کرنا اور پورا ایک ایسا ہائی پریڈ کی؟ لیکن نا جو بنیادی ایشوز ہیں ملک کے ان سے توجہ ہٹانا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت اس پہ فوکس ہو جائے، میجسٹریٹ کے وارنٹ کے اوپر جو اصل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ لاشیں گرے تاکہ الیکشن رک جائے. اس حکومت کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے، جو پی ڈی ایم ہے اس میں صرف ایک مقصد کے لیے یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، الیکشن نہیں ہونے دینے. سپریم کورٹ کے احکامات کو کیسے فلاؤٹ کرنا ہے، صرف یہ اس کا مقصد اور کوئی مقصد